بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس پرفتن دور میں آپ کے والدین نے آپ کو راہ خدا میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک جہاد کر رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اب ان کی خواہشات کو، ان کی تمناؤں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیز طلباء، دیکھیں کہ ایک بار آپ کے والدین نے آپ کو وقف کیا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو کر کے نکلیں، ٹائم پاس کے لیے، دن گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی والدین اپنے بچوں کو وقف نہیں کرتا۔ جب ادارے میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اب یہ حافظ قرآن بن کے نکلے، عالم دین بن کے نکلے، میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ۔ تو عزیز طلباء، اس پر اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خواہشات کو سمجھے، ان کی تمناؤں کو پورا کریں۔ جیسے کہ وہ اب والدین اپنی ساری اولاد سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اب جو طالب علم، جو بچہ وہ راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اکثر بچے جو گھر والوں کو اس کا رزلٹ دیتے ہیں، نتیجہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بیٹا بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، تو یہ اس کی خواہشات کو پورا کریں۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں کہ میں نے یہ کھانا ہے، آپ کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، میں یہ پہنوں گا، آپ کو مل جاتا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کا وہ کام فوراً کر دیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کریں۔ آپ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے اسباب کو یاد کریں۔ دیکھیں کہ جو حفظ کے کوئی مخصوص وقت ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، سب کو یاد کرنے کے لیے۔ مغرب سے عشاء تک ایک بچہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جب پڑھے گا، دل لگی کے ساتھ پڑھے گا، اور پھر فجر کے وقت، فجر سے پہلے جو بچہ پڑھے گا اس کو وہ سبق بہت مضبوط یاد ہوگا۔ جو بچہ مغرب سے عشاء تک نہیں پڑھے گا، عشاء کے بعد 2-3 گھنٹے پڑھے گا، جو مغرب کے بعد پڑھ کے اس کو 20 لائنیں سبق یاد ہوتا ہے، عشاء کے بعد پڑھ کے اس کو وہ 20 لائنیں سبق یاد نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس طرز کا نہیں یاد ہوگا۔ پھر اسی سبق کو آپ فجر کے وقت اٹھیں، نظر لگائیں، فجر سے پہلے 1 بار 2 بار، آپ کا سبق وہیں پہ مضبوط ہو جائے۔ آج کل بڑی ہفتے ہیں، آپ دل جمی کے ساتھ پڑھیں، 2 گھنٹے مغرب کے بعد خوب پڑھیں، اور فجر کی نماز سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اٹھیں۔ سبق سب کی آپ کی نماز سے پہلے آپ کو یاد ہے۔ اگر وقت ہو تو منزل کو نظر لگائیں۔ جب آپ اس ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بچہ جو 10 لائنیں سبق یاد کرتا ہے، 1 ہفتے میں اس کا فرق یہ پڑے گا 15-18 لائن تک پہنچ جائے گا۔ وہ بچہ جو 20-25 لائنیں سبق یاد کرتا ہے، تو والدین اس بات پر غور کریں، جو بچہ پھر 25 لائنیں سبق یاد کر رہا ہوگا، اگر وہ مغرب کے بعد اور سحری کے وقت 3:30-4 بجے 5 بجے اٹھ کے سبق کو یاد کرے، وہ 1 ہفتے میں 40 لائن سبق تک پہنچے گا۔ وہ بچہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا، 1 ہفتے میں اس پارہ مکمل کر دے گا۔ اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے والدین کے سامنے اس ذمہ داری کا احساس کریں، والدین کے سامنے 2 دن پڑھ کے دکھائیں ان کو، والدین پھر آپ کے ساتھ مزید تعاون کریں گے۔ والدین سے بھی یہ گزارش ہے، بچوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، بچوں کو صبح اٹھایا کریں، بچوں کا مغرب کے وقت ان کو پوچھا کریں، بیٹا جو صبح جا کے سنانا یاد کرو۔ جب والدین بھی جب سب سے پہلے آپ احساس
احساس ذمہ داری کا مظاہرہ ان کے سامنے کریں. جب 1 2 4 دن ہفتہ آپ ان کے سامنے پڑھیں گے بالخصوص آج کل سردیوں کی راتوں میں, تو پھر ان کو ایک احساس پیدا ہوگا ان کے دل میں مزید وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. وہ آدمی سارے اولاد سے پیار کرتے ہیں لیکن دینی طالب علم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے پھر ادارے سے کوئی شکایت آپ کے گھر میں نہیں جائے گی. جب آپ کے والدین کو کبھی خوشی خوشی بلایا جائے گا کہ آپ کے بیٹے نے 5 دن میں 6 دن میں یہ سپارہ مکمل کر دیا ہے, وہ والدین خوش ہوں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ میرا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ 1 مہینے میں 3-4 سپارے حفظ کر رہا ہے. کہ آپ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 30 لائنیں سبق سنانا ہے تو میں نے اتنے دنوں میں 10 دن میں سپارہ مکمل کرنا ہے. اگر ایک بچہ 20 لائنیں سبق سنا رہا ہے تو اس بچے کا سپارہ تقریباً 15 دن میں مکمل ہوتا ہے. جب آپ اپنی روٹین بنا لیں گے, ایک ترکیب بنا لیں گے کہ میں نے 20-25 لائنیں سبق, ظاہر وہ سبق پھر یہ قرآن سبق پھر زیادہ ہوتا جائے. یہ قرآن ہے, جب آپ جتنا اس کو شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں گے یہ قرآن آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. قرآن آپ کے قریب ہوگا, اس کی روحانیت بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی, آپ کا ذہن کھلے گا. قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, روشن سینے کو روشن کر دیتا ہے, گھر میں برکت ہوگی, آپ ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں گے, آپ کے چہرے سے قرآن کا نور ظاہر ہو رہا ہوگا. اس لیے کہ آپ دل لگی کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ پڑھیں. جب آپ دل جمی کے ساتھ پڑھیں گے قرآن آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. پھر آپ کے اندر ایک جذبہ, ایک شوق, ایک قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہوگی کہ میں پڑھوں گا, مجھے یہ نتیجہ ملے گا, میں اتنے مہینوں میں قرآن حفظ کروں. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو نوازتا ہے. جب آپ قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے, ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں گے, تو قرآن آپ کو نوازے گا. جو بچہ یہ ٹارگٹ اپنا ذہن لے کے بیٹھا ہے میں 1.5 سال میں حفظ کروں گا, قرآن کی طرف آپ چلیں گے محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں گے, تو قرآن آپ کو سال سے بھی زیادہ نیچے لے آئے گا کہ اگر تو میرے ساتھ تعاون کرتا. میرا تعاون یہ ہے کہ میں آپ کو معاشرے کے سامنے ایک مثال بنا دوں. تو عزیز طلباء, آپ مثال بنیں, اپنے سینوں میں, اپنے ذہن میں قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں, کیونکہ آپ کے والدین نے آپ کو وقف کر دیا ہے. اب والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا حافظ بن کے نکلے. جب حافظ قرآن بن کے نکلے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کریں. پھر دل لگی کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ پڑھیں. جب دل جمی کے ساتھ پڑھیں گے اس کا نتیجہ پھر سب کے سامنے ہوگا. آپ کے اساتذہ کرام, آپ کے والدین خوش ہوں گے, آپ کے دوست خوش ہوں گے. جب 2-4 طالب علم ایسا کریں, سارے طالب علموں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام طالب علموں کو مضبوط حافظ قرآن بنائے. وما علینا الا البلاغ.